अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, कहते हैं ना कि कब किस इंसान की जो है किस्मत रंग ले आए, कब कौन इंसान आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर चमक जाए, ये इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, शादाब ज़काती के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो सिर्फ़ 10 रुपये वाले बिस्किट से इतने ज़्यादा मशहूर हो गया, इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि दुनिया भर में लोग शादाब ज़काती को जानने लगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक बच्चे की जिसके बारे में पता लगाया गया, जो कि झारखंड का रहने वाला है, यानी बिहार का, और उसके गांव का नाम जो बताया जा रहा है वो जमशेदपुर बताया जा रहा है। ये बच्चा, इसका नाम जो है पिंटू है, जबकि आज के टाइम में लोग सोशल मीडिया पर इसको धूम के नाम से जान रहे हैं। इसका नाम पिंटू है। ये क्या करता है, इसका काम क्या है? ये नशे में धुत रहता है, ये कूड़ा बीनता है और एक अनाथ बच्चा है, यानी इसके माँ बाप भी नहीं है, सिर्फ कूड़ा बीनता है और उससे जो भी आमदनी होती है ये उससे अपना ख़र्चा चलाता है। लोगों ने ये भी बताया कि शराब में धुत रहता है। बहरहाल, कुछ लोगों ने जो है जब इसकी वीडियो देखी है इंस्टाग्राम पर, ये गाना गा रहा था जो है, और उसकी आवाज़ लोगों को पसंद आई, अंदाज़ लोगों को पसंद आया, और धूम वाला जो उसने अंदाज़ दिखाया और उसी में एक लफ्ज़ ज़िक्र किया बेटे का, तो लोगों को इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतना वायरल कर दिया, इतना वायरल कर दिया कि आप जिस हाथ में भी देखिए धूम की तस्वीर नज़र आती है, उसका गाना नज़र आ रहा है। आज जिस तरफ भी देखिए आप लोग धूम हर तरफ नज़र आ रहा है। वो इतना परेशान हो गया है मोबाइल वालों से, इतना परेशान हो गया है सोशल मीडिया वालों से कि आज के टाइम में लोग उसे सोने भी नहीं दे रहे हैं, उसे उसका काम भी नहीं करने दे रहे। उसे जो है उसके हालात इतने ख़राब कर दिए कि वो ज़मीन पर लेटकर लोगों से माफ़ी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि मेरा पीछा छोड़ दो। दोस्तों, आजकल हालात ऐसे ही हैं। जब कोई चीज़ वायरल होती है तो ये यूट्यूब वाले, सोशल मीडिया वाले उसके चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उसका जीना हराम कर देते हैं। बस कुछ दिन तक लोग उससे पैसे कमाते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर उसको छोड़ दिया करते हैं। पीछे एक औरत आई थी, रानू मंडल, आपने देखा होगा कितनी वायरल हुई थी एक गाने के ज़रिए, मगर आज देखिए फिर वो अपनी पुरानी हालत पर आ गई है। एक लड़की आई थी मोनालिसा नाम की, जो कि मालाएं बेचती थी मेले में जा जाकर। लोगों ने उसकी आंखों की इतनी जमकर तारीफ़ की कि सोशल मीडिया पर जिधर भी देखो मोनालिसा। मगर आज क्या हुआ, आज मोनालिसा का कोई नाम लेने वाला नहीं है, उसका कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, बताना ये चाहता हूँ कि यूट्यूब वाले और सोशल मीडिया पर जिस चीज़ को उठाना शुरू कर देते हैं तो अब उस इंसान को ये लगता है कि मैं बहुत तरक्की कर गया, मैं बहुत तरक्की कर गया। लेकिन चंद दिन नहीं गुजरते हैं, लोग उसके ज़रिए पैसा कमाते हैं, फिर उसका साथ छोड़ देते हैं और वो इंसान फिर से अपनी फटी और अपनी बेकार हालत पर वापस आ जाता है। दोस्तों, तो कहना ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का, जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहिए ये कि आप उनसे जब पैसा कमाएं तो उनका साथ भी दें। जैसे कि धूम के बारे में मुझे मालूम चला कि कुछ लोग उसको ले गए, उसका इलाज भी करा रहे हैं और उसके खाने पीने का भी ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, तो लोग ऐसे होना चाहिए कि जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो तो उस इंसान का ख्याल भी रखना चाहिए। दोस्तों, किसी की गरीबी का मजाक न बनाएं, किसी की गरीबी का मजाक ना बनाएं, बल्कि आप ये सोचें कि ये इंसान कितना मजबूर व परेशान है, ये इंसान कितना बेचैन व बेकरार है, हमें इसका साथ देना चाहिए। मगर आज सोशल मीडिया पर मजाक बनाई जाती है, चंद दिलों के लिए उस इंसान को खिलौना बनाया जाएगा और फिर उसके बाद उस इंसान को भुला दिया जाएगा। अजीज़ साथियों, आप ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, मैंने जो गुफ्तगू की है आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई बंदा मिले जो कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग दूसरों की बेइज्जती करते हैं, दूसरों की इज़्ज़त को उछालते हैं, जबकि मैं ये कहता हूँ किसी की बेइज्जती मत कीजिए, बल्कि अगर करनी है किसी की संजीदगी के साथ मदद कीजिए। उसका बेनिफिट आपको दुनिया में भी मिलेगा, उसका बेनिफिट आपके कारोबार में भी तरक्की का जो है बाइस बनेगा। उतावले हुए हैं, सूद तो जानते हैं, कर्जा देना और उस पर नफा कमाना हराम है, हराम है, मुसलमानों के लिए बिल्कुल जायज नहीं। सूद के कारोबार में पड़े रह गए, शराब की तस्करी, जुए के अड्डों पर कितने नौजवान। जुआ किसको समझते हैं लोग तो ये समझते हैं जुआ एक खास खेल है। अरे जुए की 1000 किस्में। आज तो तुम्हारे हाथों में मोबाइल जुए लाकर दे चुका है। जाकर किसी
محلے میں بیٹھ کر کے جو 4 لوگ جوا کھیلتے تھے اب وہ سسٹم ختم ہو گیا. یہ جو سٹہ بازی کرنا، بڈنگ کرنا، پیسہ لگانا، دوسروں کا پیسہ کھا جانا، اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جوا کھیلنے والا اگر مسجد میں آ کر وضو بھی کرتا ہے تو وہ خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے، سور کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگتا ہے. یہ وعید ہے اللہ کے نبی نے، جس سے بچایا اس سے بچ جاؤ. یہی دین اسلام ہے. سبحان اللہ. یہ بے حیائیاں کہاں سے آئی؟ نشہ نوجوانوں کے اندر آ رہا ہے، بک رہا ہے، کر رہے ہیں ڈیلنگ، سب کچھ ان کے ہاں. جان بوجھ کر کے لوگوں نے تمہیں نشہ کا عادی بنایا ہے. میں نے جیلوں میں بھی دیکھا ہے وہ نوجوان جو 36 گھنٹے 48 گھنٹے نشہ میں مخمور پڑے رہتے ہیں. کس نے ان کو نشہ کا عادی بنایا؟ اے نوجوانوں، تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے. افیون، کوکین، ہیروئن، یہ سارے نشوں کے لیے تم نہیں پیدا کیے گئے. ارے نشہ کرنا ہی تھا تو عشق محمدی کا نشہ کر لیتے. نعرہ تکبیر، اس لیے کہ نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. اس لیے کہ عشق محمدی کا نشہ ایسا ہے. ارے شراب کا، چرس کا، گانجے کا نشہ تو آدمی کو پاگل بناتا ہے. اس کے سامنے تو اس کی بیوی اور ماں میں فرق نہیں رہ جاتا، وہ اپنی بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا. وہ دنیاوی نشہ ہے جو اس کے ذہن کو معاف کر دیتا ہے. لیکن محبت مصطفیٰ کا ایک نشہ ایسا ہے جس کے سر چڑھ کر کے بولتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. یہ کون بول رہا ہے؟ زمانے کا عشق کا امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. اسی کو کہتے ہیں عشق محمدی کا نشہ جب آتا ہے تو پوری دنیا کو مخمور کر کے چلا جاتا ہے. اور پھر چپے چپے سے یہ آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. میرے عزیزوں، نوجوانوں، دنیا جس نشہ کی طرف تمہیں بلا رہی ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو. تم اس کے لیے اس روئے زمین پر نہیں آئے، اپنے نبی سے وفا کرنے کے لیے آئے. میرے مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرما کر کے گئے اور بہت بہترین درس دے کر کے گئے. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور ان کے دادا اعلیٰ حضرت کیا کہہ کر کے گئے؟ اے نوجوانوں، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہماری لائف ہے ہمیں انجوائے کرنے دو، ایسا نہیں ہے. یہ تمہاری خام خیالی ہے. یہ تمہاری اپنی زندگی کہاں ہے؟ یہ زندگی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت یہ کہتے تھے، یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ زندگی ہے. جب تم دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کر لے جاؤ، کسی کتے کی مجال نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کی طرف منہ کر کے بھونکے. ہاں، علماء کرام نہ گھبرائیں، میں نے پھر کتا کہا ہے تو کچھ ہو نہ جائے. کتے کو کتا ہی کہا جائے گا نا. ہاں، لیکن یہ بات کب آتی ہے؟ جب دین اسلام پر اپنے عمل نہیں کرتے تو پھر غیروں کو موقع ملتا ہے. دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. کیا بات. یہ کب ہوتا ہے؟ ہمارے گھر کی مکان کی، ہمارے گھر کی دیوار گر جائے تو آس پڑوس والے تو راستہ بنا لیں گے. تم اپنے گھر کی دیوار گرنے کیوں دیے؟ اسی لیے میرے عزیزو، دین اسلام پر آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں، حفاظت کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جلسے کر کے، جلوس کر کے، نعرے لگا کر نہیں، پہلے اپنی زندگی میں عمل کر کے. سب سے پہلے اپنے گھر میں جا کر آپ جھانک کر دیکھو ہمارے بچوں کو قرآن کتنا آتا ہے. ان کو تو 3 منٹ کے کتنے گانے یاد ہو گئے. میرے مصطفیٰ کے الفاظ، میرے مصطفیٰ کی حدیثیں کتنی یاد ہیں. لوگ دوسروں کے ڈائلاگ یاد کر لیتے ہیں.
اپنے نبی کے فرمان کیوں نہیں یاد ہے؟ جبکہ یہ دنیا کے گانے جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں جو گانے سنتا ہے اس کے دل میں منافقت آتی ہے اور زنا کی طرف لے جاتے ہیں گناہ یہ گانے، آدمی کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں یاد ہو جائے اس پر میرے آقا کی شفاعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں یہ وعدہ کیا گیا وہاں کیوں نہیں یاد ہے آپ کو؟ ارے چھوٹی چھوٹی باتیں میرے نبی کی بھی یاد کرو. اگر محبت ہے تو آؤ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی بھی بچے کو اٹھا کر کے پوچھو تو ابھی یہ کہے گا جانی جانی یس پاپا. یہ سب کو پتا، یہ سارے بچوں کو شروع سے لے کر، میں اسکول کے خلاف نہیں ہوں لیکن جہاں تمہارے بچے اسکول پڑھتے ہیں اپنے نبی کے اخلاق بھی ضرور پڑھیں. اسلام تمہارے گھروں میں ہو، سڑکوں پر نہیں، جلوسوں میں، احتجاج میں، نعروں میں نہیں، گھر میں اسلام ہو. تمہارے چہرے پر اسلام نظر آئے، تمہارے لباس میں اسلام نظر آئے، تمہارے کھانے پینے میں اسلام نظر آئے، تمہارے لین دین میں اسلام نظر آئے. لوگ تم سے تجارت کرنے میں ڈرتے کیوں ہیں؟ مسلمان دھوکے باز نہ ہو جائے، یہ ٹوپی نہ ڈال دے، دھوکہ نہ دے دے. اگر تم دھوکہ کر رہے ہو تو اسلام پر ہو ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، میرے آقا نے فرمایا. اور پھر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ جانی چاہیے. اب اخیر میں آپ سے یہ کہتا ہوں جو حالات بنتے جا رہے ہیں، 2 طریقے کے حالات آئیں گے زندگی میں. ایک تمہارا دین ختم کرنے کے لیے سختیوں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. سختیاں کیا ہیں؟ مار دھاڑ، جیل، موت، یہ سختیاں. اور تمہارا دین تم سے چھیننے کے لیے یا تو سختی ہوگی، دوسرا امتحان بڑا ڈینجر ہے، یا تو پھر حسن، شباب اور دولت دے کر تمہارا دین لے لیا جائے گا. وہ دوسرا والا بڑا خطرناک ہے. پہلے والے میں تو لوگ بچ جائیں گے کہ ہم اپنے دین پر قائم ہیں، چاہے ہم کو مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے. لیکن دوسرا والا جب آفر آتا ہے، اتنا پکڑ لے، آجا ہماری طرف، اتنا لے لے، آجا ہماری طرف. دیکھو آج کتنے ایسے ہیں پارٹیاں بدل بدل کر کے ادھر سے ادھر جو گھوم رہے ہیں، ان کا کیا حشر ہے؟ یہ سارے دین اسلام کو جاننے والے لوگ نہیں ہیں. صرف ٹوپی اور داڑھی رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. اس کے اخلاق اور اس کا عزم اور اس کا حوصلہ، اس کا ایمان دیکھو. بہت سارے ایسے مولوی بھی اگر تمہیں نظر آئیں کہ دین کے غداروں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی حمایت کی بات کریں تو ان سے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ. وہ مولوی بھی غدار ہے جو دین کا سودا کرنے آیا ہے. ابھی ایک مولانا صاحب وہ کہنے لگے حضرت آپ کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ اب جو موجودہ جو چل رہا ہے حکومتیں، اس کے متعلق آپ تھوڑا پازیٹیو بتاؤ، پازیٹیو بتاؤ، اس لیے کہ کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا، قوم کا ترقی بھی ہو جائے گی. میں نے کہا مولانا تمہارا حال تو یہ ہے، تھوڑا چارہ کیا دکھا، تھوڑا چارہ کیا دکھا. بستی کی بکریاں سنا ہے آپ نے؟ تھوڑا چارہ کیا